السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد افضل قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں افضل ویژن یوٹیوب چینل۔ آپ تمام دوستوں کا استقبال خیر مقدم ہے ہمارے صلاۃ التسبیح کی نماز کے اوپر ہم بات کریں گے کہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ حدیث کی کن کن کتب میں کے اندر مذکور ہے اور کن کن محدثین نے ان احادیث کو صحیح کہا ہے، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد بتائیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ دو رکعت کر کے پڑھنی ہے، چار رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور صلاۃ التسبیح کی نماز کے اندر جو ہم تسبیح پڑھیں گے وہ شمار ہمیں کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ جو حدیث ہے وہ حدیث کن کن کتب کے اندر مذکور ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کے اندر 1297 حدیث نمبر، ترمذی میں 481 حدیث نمبر ہے، ابن ماجہ میں 1386 1386 حدیث نمبر ہے، اور مستدرک ابن الحاکم میں 1192 1192 حدیث نمبر ہے۔ امام مسلم، امام ذہبی، امام ابو داؤد، امام ابن حجر عسقلانی اور علامہ البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے ہمیں انعام کیا ملے گا۔ تو صلاۃ التسبیح کی جو نماز پڑھیں گے تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے عوض میں اللہ رب العزت ہمارے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1297۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو بھلائی نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جس پر آپ عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے عوض میں آپ کے 10 طریقے کے گناہ کو معاف کر دے گا، 10 طریقے کے گناہ کو بخش دے گا۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، بلا کیوں نہیں، ضرور۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتایا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے عوض میں ملنے والا انعام ہے اللہ کا، اس کو بیان کیا۔ میں انعام پہلے بیان کر دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا، کیا گناہ آپ کے معاف ہوں گے، کون کون سے گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا میں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ 10 گناہ کو معاف کر دیتا ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ نمبر 1، آپ کے اگلے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 2، آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 3، آپ کے نئے گناہ۔ نمبر 4، آپ کے پرانے۔ نمبر 5، آپ کے جان بوجھ کر کیے ہوئے۔ نمبر 6، آپ کے انجانے میں کیے ہوئے۔ نمبر 7، آپ کے چھوٹے گناہ۔ نمبر 8، آپ کے کبیرہ مطلب بڑے گناہ۔ نمبر 9، آپ کے چھپے ہوئے گناہ، اور نمبر 10، آپ کے کھلے ہوئے گناہ۔ یہ 10 گناہ اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی برکت ہے اور اللہ کا انعام ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر ریت کے ٹیلوں کے برابر بھی بندے کے گناہ ہوں تو اگر اس صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ کہ ریت کے ٹیلے کے برابر بھی گناہ ہوں تو بخش دے گا اللہ رب العزت۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی برکت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا، اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھ لیا کریں، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھ لیا کریں، اور اگر ہر جمعے کو نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں، اور اگر ہر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر سال میں نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اس نماز کو ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے، ڈیلی ہو سکے تو ڈیلی، جمعے میں، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار تو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں، اس لیے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو وقت ملا ہے چاہیے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ عبادت کر لیں۔ اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز 2 کر کے پڑھنی ہے اور 4 کر کے پڑھنی ہے، اور کس وقت پڑھنی ہے۔ تو بعض محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کا جو نماز کا وقت ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے کا زیادہ بہتر ہے، کہ ظہر کی نماز سے پہلے
اور زوال کے بعد کا جو وقت ہے اس کے اندر اگر صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھی جائے تو زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ صلاۃ تسبیح کی نماز 2 کر کے پڑھنی ہے، 4 کر کے پڑھنی ہے؟ اس کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح کی نماز اگر رات میں پڑھی جائے تو 2 کر کے پڑھی جائے، اور اگر دن میں پڑھیں تو بہتر ہے کہ آپ 2 پڑھیں 4 پڑھیں، وہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر منحصر کرتا ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، 2 کر کے پڑھیں یا 4 کر کے پڑھیں، یہ بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، 2 رکعت پڑھنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع زیادہ رہتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ 2 رکعت کیونکہ یہ نماز ایک لمبی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، 40 منٹ 45 منٹ بھی لگ جاتے ہیں اس نماز کے اندر، کیونکہ 300 کا عدد پورا کرنا ہوتا ہے اس کلمے کا، تو آپ 2 مرتبہ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو، 2 رکعت کر کے، 2 سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، 1 سلام کے ساتھ بھی۔ تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر آپ رات میں پڑھ رہے ہیں تو 2 سلام کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، بہتر طریقہ ہے۔ تو 2 سلام کے ساتھ پڑھنے کے اندر خشوع و خضوع زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ تازہ دم ہو سکتے ہیں، پانی وانی پی سکتے ہیں، کچھ کھا پی سکتے ہیں، کھجور وغیرہ کھا پی کر کے، اور جو مطلب تازہ دم ہو کر کے پانی وانی پی کر کے پھر دوبارہ جو ہے وہ 2 رکعت کی نیت باندھیں، تو آپ جو تازہ دم رہیں گے تو آپ کے اندر خشوع اور خضوع بھی زیادہ رہے گا۔ اور اگر چاہیں تو آپ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو۔ پڑھنی 4 رکعت ہے، پڑھنی 4 رکعت ہے، صلاۃ تسبیح کی نماز 4 ہی رکعت ہے، اور 300 تسبیحات ہے، اس سے کم بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ بہت آسان اور بہت سہل ہے۔ اس کلمہ 2 طریقے سے اس کلمے کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کلمہ پڑھنے کا۔ دونوں جو طریقے بتا رہا ہوں لفظ یہی ہے، لیکن الفاظ کا ہیر پھیر ہے، اوپر نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ پڑھیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ترمذی کے اندر ہے، یہ دوسرا طریقہ، اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ 2 طریقے ہو گئے، مطلب یہ کلمہ 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن آپ کو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل مدلل مفصل جانکاری آپ کو ملے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس کو شمار کیسے کرنا۔ تو آپ نیت باندھتے ہیں تو اپنی انگلیوں پر شمار کرنا، 1 مرتبہ پڑھا 1 انگلی دبا لی، دیکھیے 1 مرتبہ پڑھا 1 انگلی دبا لی، دوسری تیسری چوتھی پانچویں، اس کے بعد یہ آپ کا جو ہاتھ ہے یہ آپ کے پیٹ کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو ایسے ناف کے نیچے جو یہ ہاتھ ہوتا ہے تو 1 انگلی ایسے 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 کر کے دبانا، ایسے شمار کرنا ہے آپ کو۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو زیادہ جو ہے تسبیح کے دانے وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز لینے کی بالکل بھی قطعاً بھی ضرورت نہیں، آپ اپنی انگلیوں کے اوپر اس چیز کو شمار کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نماز پڑھیں گے کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے، تسبیح کہاں کہاں پر پڑھنی ہے، اس کو سن لیجیے ایک مرتبہ، ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ 2 طریقے ہیں اس کے، لیکن دونوں طریقے دیکھ لیتے ہیں۔ میں طریقہ نمبر 1، ہم نیت نماز پڑھیں، تکبیر تحریمہ پڑھیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں؟ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد یہ جو مذکور جو میں نے آپ کو بتائی ہے، تسبیح بتائی ہے، جو میں نے آپ کو کلمہ بتایا ہے، وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ثنا کے بعد پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ، پھر قرات کرنی ہے، پھر کوئی سورت جو مطلب سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، اور پھر کوئی سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر آپ کی 25 مرتبہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ جتنی مرتبہ چاہیں طاق عدد پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسی تسبیح کو 10 مرتبہ رکوع کے اندر، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد۔ پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد جو ہے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے میں، اس کے اندر جو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں، وہ پڑھنے کے بعد جو ہے طاق عدد پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر آپ جو ہیں وہ پہلے سجدے سے اٹھ جائیں گے، پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اور دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ اور قرات سے قبل جو ہے وہ 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے،
پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد جو جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جو ہے دوسری رکعت کے لیے اتحیات پڑھیں گے۔ اگر 2 رکعت کی نیت باندھی ہے تو اتحیات کے بعد جو ہے دعا معصورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اتحیات درود شریف دعا معصورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سلام پھیر دیجئے، اور پھر دوسری رکعت کی نیت پھر اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی تو اتحیات پڑھ کر کے اور آپ جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے جو کھڑے ہوں گے تو پھر 15 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد قرات کرنی ہے، قرات کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر کھڑے ہو جانا تیسری رکعت کے لیے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر قرات سے قبل جو ہے وہ 15 مرتبہ، اور پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس طریقے سے یہ 300 کا عدد جو ہے آپ کا پورا ہو جائے گا۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو، ثنا کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ، 15 ہو گیا، اور اس کے بعد جو سورہ فاتحہ اور قرات کرنے کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 25۔ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، کتنے ہو گئے؟ 35، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 45، اور سجدے میں پڑھیں گے 10 مرتبہ 55، سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 65، 10 مرتبہ 65، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ 75۔ ایک رکعت میں 75 پڑھنی ہے، تو 75 × 4 کریں گے تو 300 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے پڑھنے کا۔ دوسرا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو، نارمل طور پر جو ہے یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں۔ جو دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں اس سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد قرات کریں گے، قرات کرنے کے بعد جو ہے آپ 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ۔ قرات کے بعد یہاں پر 15 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، اور پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ مطلب جو پہلا طریقہ تھا اس کے اندر دوسرے سجدے کے بعد جو ہمیں تسبیح نہیں پڑھنی تھی، کیونکہ یہ ہم عدد پہلے پورا کر چکے ہیں، اور جو دوسرا یہ جو میں ابھی طریقہ بتا رہا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے سجدے کے بعد بھی 10 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ ہوگا، باقی جو پوری نماز ویسی ادا ہوگی، اسی طریقے سے ادا ہوگی۔ مطلب دوسری رکعت میں آپ جب تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد جو آپ تشہد پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسری رکعت بھی ایسی پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیں گے۔ دونوں طریقے میں سے آپ کو جو بہتر طریقہ لگے آپ جو ہے اس طریقے سے اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں پر آپ کو کسی طرح کی کنفیوژن نظر آتی ہے تو آپ جو ہے وہ ہمیں کمنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ علیہ آپ کو تصفی بخش جواب دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہر مسلمان بندہ جو ہے وہ اس عبادت کو کرے اور صلاۃ تسبیح کی نماز کے طریقے کو جانے اور سمجھے، اور وہ کسی بھی طرح کی کنفیوژن کا شکار نہ ہو، اور وہ اس نماز کو بآسانی جو ہے وہ ادا کر سکے بغیر کسی بھول کے، ٹھیک ہے۔ مجھے اب دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔